السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ میڈیکل بلنگ کے حوالے سے حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ایک بالکل فریش بندہ وہ کمپنی میں جب جوائن کرتا ہے تو اس کی کیا انکم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک وہ بندہ جو میڈیکل بلنگ کی ٹرمینالوجی کو سیکھ کے کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے تو اس کی کیا انکم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ ڈسکس کیا کہ جب آپ ایز فری لانسر آپ ورک اور فائیور پہ جا کے میڈیکل بلنگ کا ورک پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی کیا انکم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے اس لیکچر کے اندر یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک انڈیویژول میڈیکل بلر کیسے پرووائڈر کے ساتھ کام کرے گا اور اس کی کتنی انکم ہوگی اور پرووائڈر آپ کو کون کون سے پلیٹ فارم سے مل سکتا ہے۔ تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور اگر آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں ایز اے جاب کرنا چاہتے ہیں، فریش ہیں اور آپ فری لانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی سٹی کے اندر تو پھر بھی آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے چینل کے پوسٹ سیکشن کے اندر مختلف قسم کی جابز ایڈز ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ پھر جاب جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انڈیویژول میڈیکل بلر کیسے پرووائڈر کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اس کی پہلی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد آپ کو پرووائڈر کہاں سے ملتا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ ایز میڈیکل بلر پرووائڈر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میڈیکل بلنگ کی ٹرمینالوجی سیکھنی پڑتی ہے کہ میڈیکل بلنگ کا جو ورک ہے یہ کس طرح سے پرفارم ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سے سٹیپ پرفارم ہوتے ہیں، کون سے امپورٹڈ ہیں، کون سے امپورٹڈ نہیں ہیں، کون سے بہت زیادہ ضروری ہیں، کون سے ضروری ہیں اور کون سے ضروری نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ کی مرضی آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں، آپ کی مرضی آپ یوٹیوب سے سیکھیں، آپ کی مرضی آپ کسی پرسنل پرسن سے لیکچر لیں، لیکن اس کا ایک ہی جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ نے میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کو سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے کہ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ ہے کیا، یہ ورک کیسے جو ہے نا پروسیس ہوتا ہے، کیسے پرفارم ہوتا ہے، اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اسی طرح 15 سٹیپ ہیں۔ تو سٹیپ وائز آپ کو سب سے پہلے میڈیکل بلنگ کی ٹرمینالوجی سیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک انڈیویژول ایز میڈیکل بلر کے طور پہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہپا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہپا پہ ہوگا کہ ہپا کیا چیز ہے اور ہپا کیوں ضروری ہے میڈیکل بلنگ کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ہپا سرٹیفکیٹ نہیں ہے پھر آپ کو پرووائڈر کام کیوں نہیں دے گا، یا آپ کے پاس ہپا کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کیا ہوا اور آپ پرووائڈر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پرووائڈر کیوں نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہم ہپا کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہم یہ بات کریں کہ آپ نے سب سے پہلے میڈیکل بلنگ کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے کہ میڈیکل بلنگ ہے کیا چیز، اس کا ورک جو ہے کہ یہ کیسے پرفارم ہوتا ہے، اس کا پہلا سٹیپ کون سا ہے، دوسرا سٹیپ کون سا ہے، تیسرا سٹیپ کون سا ہے۔ اسی طرح سٹیپ وائز آپ نے میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہپا کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور ہپا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ایکسپلین کریں گے کہ ہپا کیا چیز ہے۔ جب آپ کے پاس ہپا آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے پراپر اپنی کافی سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے پرووائڈر ملتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں تو وہ گوگل میپ سے پرووائڈر ڈھونڈتے ہیں، ان کو بھی پرووائڈر مل جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں تو وہ ٹویٹر سے ڈھونڈتے ہیں، ٹویٹر سے بھی پرووائڈر کئی لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو میڈیکل بلنگ کے کنٹینٹ کے بارے میں پتہ ہو، آپ کو میڈیکل بلنگ کے فلو کے بارے میں پتہ ہو، آپ میڈیکل بلنگ کے RCM کو جانتے ہوں کہ یہ کیسے پرفارم ہوگا۔ اور بہت زیادہ لوگوں کو جو ورک ہے وہ اپ ورک اور فائیور سے بھی مل جاتا ہے ایز میڈیکل بلر۔ وہاں پہ پرووائڈر بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی میڈیکل بلر ملتا ہے جو ٹرمینالوجی جانتا ہو، جس کے پاس ہپا سرٹیفکیٹ ہو، تو میڈیکل بلر جو ہے وہ ڈائریکٹ پرووائڈر کے ساتھ اپ ورک اور فائیور سے بھی منتھلی فکس سیلری کے اوپر کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے لنکڈ ان۔ اگر لنکڈ ان پہ آپ کی پروفائل ہے اور آپ ایک ایز میڈیکل بلر ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی جو پروفائل ہے اس کے اندر میڈیکل بلنگ کا جو کنٹینٹ ہے اس کو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں، جیسا کہ آج آپ نے وہاں پہ ایک سوال ڈالا کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، اگلے دن آپ نے اس کو خود ایکسپلین کر دیا کہ میڈیکل بلنگ یہ چیز ہے، اس کے اگلے دن وہاں پہ آپ ایکسپلین کریں کہ EOB کیا ہوتا ہے، اس کے اگلے دن آپ ایکسپلین کریں AOB کیا ہوتا ہے، پھر آپ ایکسپلین کریں COB کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ جب اپنے کسی بھی پروفائل پہ، چاہے وہ آپ کی یوٹیوب پروفائل ہے یا چاہے وہ آپ کی ٹویٹر پروفائل ہے، چاہے وہ آپ کی فیس بک پروفائل ہے، چاہے وہ آپ کی لنکڈ ان پروفائل ہے، جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے اوپر پوسٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں
میڈیکل بلنگ کے کنٹینٹ کے حوالے سے، تو پھر جو پرووائڈر ہوتے ہیں وہ خود آپ کو اپروچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کنٹینٹ لگا رہے ہوتے ہیں، تو پرووائڈر جو ہیں وہ بھی تھوڑا بہت سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، زیادہ تر وہ لنکڈ ان ہی یوز کرتے ہیں۔ جب وہ لنکڈ ان پہ سکرول کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کنٹینٹ آ رہا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بندہ میڈیکل بلنگ ہے، میڈیکل بلر ہے، اور یہ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کو سمجھتا ہے۔ پھر وہ آپ کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ روزانہ پوسٹنگ کر رہا ہے اور یہ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کو سمجھتا ہے، اس کو ٹرمینالوجی کا پتہ ہے۔ پھر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی آپ میڈیکل بلر ہیں۔ تو اگر آپ واقعی میڈیکل بلنگ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی واقعی میں میڈیکل بلر ہوں اور میں کام کو جانتا ہوں۔ پھر وہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں اور آپ کو کام دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پروفائلیں بنا کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی ہیں اور آپ پرووائڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ کو پرووائڈر نہیں ملتا، کیوں؟ آپ کی پروفائل پہ کوئی اس طرح کا کنٹینٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ وہ جو شو کرے کہ آپ میڈیکل بلر ہیں۔ اگر آپ میڈیکل بلر ہیں تو آپ کی پروفائل میڈیکل بلنگ کے کنٹینٹ سے بھری ہونی چاہیے۔ وہاں پہ اگر کوئی نیا پرسن آپ کی پروفائل پہ آتا ہے، اگر وہ آپ کو فالو کرتا ہے تو وہ پوری میڈیکل بلنگ سیکھ جائے۔ اس طرح سے سٹیپ وائز آپ کے کنٹینٹ ڈالے ہونے چاہیے۔ لیکن ہم پاکستانی، ہم پرووائڈر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پروفائل بنا کے چھوڑ دی، وہ دفن ہو گئی، مردوں کے نیچے چلی گئی۔ ہم نے اس کے اوپر پوسٹ لگانا گناہ سمجھتے ہیں، ہم پوسٹ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اکیلے میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کے کنٹینٹ کو اپنی پروفائل پہ شیئر نہیں کر پا رہے تو پھر آپ پرووائڈر کے ساتھ کیسے بات چیت کریں گے؟ آپ کی تو جھجک ہی نہیں اترے گی۔ اگر آپ ایک میڈیکل بلر کے طور کے اوپر خود کو ابھارنا چاہتے ہیں، خود کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو خود پرووائڈر ریچ آؤٹ کرے، آپ سے کام لے، تو سب سے پہلے آپ اپنی پروفائل کو اپ گریڈ کریں۔ اپنی لنکڈ ان پروفائل، اپنی فیس بک پروفائل کو، اپنی سوشل جتنی بھی آپ کی پروفائلز ہیں ان کو تھوڑا اپ گریڈ کریں، ان کے اندر کوئی میڈیکل بلنگ کا کنٹینٹ ڈالیں کہ آپ جانتے کیا ہیں، آپ نے کہاں سے سیکھا، کتنا سیکھا، کیا کام کر رہے ہیں، آپ اگر ڈینائل آ جاتا ہے تو اس کو کیسے آپ حل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ بے شک چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے ڈال دیں، لیکن اس کا کنٹینٹ تھوڑا سا آپ خود بھی ریڈ آؤٹ کریں، آپ گوگل سے اٹھائیں، آپ اس کو کاپی پیسٹ کریں۔ کم از کم آپ کی پروفائل کے اندر میڈیکل بلنگ کا کنٹینٹ ہوگا تو پرووائڈر آئے گا۔ اگر آپ کی پروفائل کے اندر بلنگ کا کنٹینٹ ہی نہیں ہے تو پرووائڈر کو خواب آئے گا کہ آپ میڈیکل بلر ہیں۔ آپ ایک بندے کو میسج کر رہے ہیں کہ میں میڈیکل بلر ہوں، وہ جب آپ کی پروفائل پہ آتا ہے تو آپ کی پروفائل ایمپٹی ہوتی ہے، آپ کی پروفائل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا جو میڈیکل بلنگ سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہو، جو میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ ہو، تو پھر پرووائڈر آپ کو جواب کیوں دے گا؟ پرووائڈر آپ کو جواب نہیں دیتا۔ پرووائڈر کس کو جواب دیتا ہے؟ یہ پرووائڈر کس کو اپروچ کرتا ہے؟ اس بندے کو اپروچ کرتا ہے جو بندہ سوشل میڈیا پہ، اپنی لنکڈ ان پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اپنی پروفائل کو میڈیکل بلنگ کے کنٹینٹ سے اپڈیٹ رکھتا ہے۔ تو پرووائڈر ملنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے کہ آپ اپنے کنٹینٹ کو، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے ٹرمینالوجی کو سمجھا ہے میڈیکل بلنگ کی، اس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر تھوڑا پوسٹ کرنا سٹارٹ کریں۔ آپ کے پاس ہپا کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو لازمی آپ پوسٹ کریں۔ اس کے بعد آپ میڈیکل بلنگ کو کیسے پرفارم کر رہے ہیں یا آپ میڈیکل بلنگ کو کیسے سیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سٹیپ وائز وہاں پہ اپڈیٹ کریں تاکہ پرووائڈر کو آپ کی پروفائل نظر آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پرووائڈر کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو پرووائڈر ملے گا۔ پرووائڈر آپ کی پروفائل دیکھ کے بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، وہ دیکھے گا کہ یار آپ میڈیکل بلر ہو، آپ کا کنٹینٹ ماشاءاللہ اچھا ہے، آپ کے پاس نالج اچھا ہے، آپ کی میڈیکل بلنگ کے اندر گریپ اچھی ہے، تو پھر وہ آپ سے کام لینا چاہیں گے، پھر وہ آپ سے بات چیت کریں گے، پھر وہ آپ کا ہپا سرٹیفکیٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ آپ سے کام سٹارٹ کر دیں گے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہم میڈیکل بلر تو بن جاتے ہیں لیکن ہم اپنے کنٹینٹ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ مجھ سے اوپر نہ چلا جائے، کہیں وہ مجھ سے اوپر نہ چلا جائے، تو اس وجہ سے ہم خود بھی اوپر نہیں جا پاتے۔ تو اگر آپ میڈیکل بلر ہیں اور آپ پرووائڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو سیکھا ہے، اگر آپ نے بالکل بھی نہیں سیکھا ہوا تو سب سے پہلے آپ کو میڈیکل بلنگ سیکھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو ہپا کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی پروفائل کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو پرووائڈر ہیں، جو باہر کے کلائنٹ ہیں یا باہر کی کمپنیز ہیں، وہ خود آپ کو اپروچ کریں، ان کو پتہ ہو آپ کی پروفائل پہ وہ آئیں تو ان کو پراپر پتہ چل جائے کہ آپ میڈیکل بلر ہیں۔ ہم تو پروفائل بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہی تب ہیں جب ہمیں کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس پروفائل بنا دی تو یہ انف ہے۔ بھائی جان یہ انف نہیں ہے۔
انف کیا ہے؟ جب آپ اس کے اوپر کنٹینٹ ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں، خود آپ سیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ کو کومنٹس آتے ہیں، آپ کومنٹس کا جواب دیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل فیڈ کیا ہے۔ صرف پروفائل بنا کے چھوڑ دینے سے کبھی بھی پرووائڈر نہیں ملتا، چاہے وہ اپ ورک ہو، چاہے فائیور ہو، چاہے لنکڈ ان ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو۔ جب تک آپ اس کے اوپر خود کو ریپریزنٹ نہیں کریں گے کہ آپ ہیں کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لنکڈ ان کے تھرو پرووائڈر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے خود کو ریپریزنٹ کریں، آپ خود کو وہاں پہ کھول کے رکھیں کہ بھائی آپ کیا جانتے ہو، آپ پرووائڈر کے لیے کتنا فائدے مند ہو، آپ پرووائڈر کو فائدہ بھی دیں گے یا اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، تو پھر ہی پرووائڈر آپ کے پاس آئے گا، اور ضرور آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی پروفائل بنا کے آپ سو گئے ہیں تو پرووائڈر بھی سو گیا ہے، کیونکہ اس کو آپ شو ہی نہیں ہو رہے۔ اگر آپ نے پرووائڈر کو دھڑا دھڑ میسج کر دیے، وہ آپ کی پروفائل کھولے گا، یہ بندہ تو دماغ سے بھی خالی ہے، پروفائل سے بھی خالی ہے، تو وہ آپ سے کیوں اپروچ کریں گے؟ اپروچ کریں گے تب کریں گے جب آپ کی پروفائل آپ کے کنٹینٹ سے بھری ہوگی۔ جیسے کہ سی وی ہے، آپ اگر کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ اپنی سی وی میں اس چیز کو ایڈ نہیں کرتے، سی وی آپ کی بالکل بلینک ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں جا پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ تو سی وی کے برعکس یہ ہماری جو لنکڈ ان کے اوپر پروفائل ہوتی ہے، یہ بھی ہماری ڈیجیٹل سی وی ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیجیٹل سی وی کو اپڈیٹ نہیں کرتے اور ڈیجیٹل سی وی کے اندر آپ اپڈیٹ نہیں کرتے، آپ اپنے خود کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے، تو پرووائڈر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پرووائڈر آپ کو تب ملے گا جب آپ اپنی پروفائل کو تھوڑا ریپریزنٹ کریں، اپنی ڈیجیٹل سی وی کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں، آپ دکھائیں کہ آپ میڈیکل بلر ہیں، آپ کیا جانتے ہیں، پھر آپ کو پرووائڈر انشاءاللہ لنکڈ ان سے ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ میڈیکل بلنگ کو سیکھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستان میں جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے چینل میں پوسٹ سیکشن کے اندر مختلف کمپنیز کی ایڈ چل رہی ہوتی ہیں، ہم نے خود وہاں پہ پوسٹ کی ہوتی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے آپ کسی بھی کمپنی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے، تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا نمبر ہے 0301 آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پراپر ڈیٹیلز لے سکتے ہیں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ہو، ایز فری لانسر ہو، ایز میڈیکل بلر پرووائڈر کی طرف ہو، یا آپ کسی پاکستانی کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کریں گے کہ گوگل میپ اور فیس بک، یوٹیوب اور لنکڈ ان کے علاوہ اور کون کون سے پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو پرووائڈر مل سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو آئے اس کی اپڈیٹ آپ تک ملتی رہے۔ اگر آپ واقعی میڈیکل بلنگ کنٹینٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسی فیلڈ میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔